بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کے 17ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے فخر لودھی ہوں. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے ایڈا پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں گفتگو کی. ہم نے یہ دیکھا کہ ایڈا پروگرامنگ لینگویج میں کس طرح کے کنسٹرکٹس ہیں اور وہ کس طریقے سے ریڈیبلٹی اور ریلائبلٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہے. کس طریقے سے اس میں لینگویج کے کنسٹرکٹس ہیں، لینگویج کا سینٹیکس اس کا کیسا ہے، تاکہ جو مین آبجیکٹیو اور فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ریڈیبلٹی بہتر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ریلائبل پروگرام بنانے میں آسانی رہے، غلطی کرنے کے چانسز کم ہو جائیں. بہرحال یہ ایڈا کے مین ڈیزائن آبجیکٹیوز تھے جن پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے. پچھلے لیکچر میں ہم پیکیجز پہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایڈا کے پیکیجز کیا ہوتے ہیں. پیکیجز جو ہیں یہ ایڈا میں ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس کریٹ کرنے کا ایک میکانزم ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹیک کا پیکیج دیکھا تھا. آج اسی ایگزامپل کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک بار جب آپ پیکیج بنا لیں تو اس کے بعد اس پیکیج کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اسی ایگزامپل کو ہم آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اسی پیکیج میں آپ ایکسیپشن ہینڈلنگ وغیرہ کیسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور تھوڑی سی ایکسیپشن ہینڈلنگ کی بھی ہم دیکھیں گے سنٹیکس کیسے ہے اور کیسے وہ کام کرتی ہے. پچھلے لیکچرز میں ہم نے ایکسیپشن ہینڈلنگ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا تھا. آج اس کو ہم اپلائی کر کے دکھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ پورا میکانزم کام کرتا ہے. تو آئیے ایک بار پھر سے اسی ایگزامپل پہ چلتے ہیں. ایک نظر ذرا اس ایگزامپل پہ دوڑا لیں اور اس کے بعد میں اسے آگے بڑھاؤں گا. تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. دس از آر stack package. So the specification of the stack is package stack is procedure push x integer and function pop return integer. So you may recall from our previous discussion کہ ہمارے پاس دو طرح کے سب پروگرامز ہوتے ہیں. ایک پروسیجر ٹائپ کے جو کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرتے اور دوسرے فنکشن ٹائپ کے جو ویلیو ریٹرن کرتے ہیں. ایک چیز یہاں پر میں ذکر جس کا کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پروسیجر بناتے ہیں تو اس میں پیرامیٹرز کی ٹائپ ان آؤٹ یا آؤٹ ہو سکتی ہے. جب آپ فنکشنز بناتے ہیں تو اس میں پیرامیٹرز صرف ان ٹائپ کے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں، اس میں آؤٹ ٹائپ کے پیرامیٹر نہیں ہو سکتے. فنکشن is not supposed to make any changes to the parameters اور صرف وہ ایک ویلیو ریٹرن کرے گا، اور وہ ہم ٹائپ جو ریٹرن کرے گا وہ ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ کہ جس طریقے سے یہاں پر لکھا ہے فنکشن پاپ ریٹرن انٹیجر اینڈ دین دس از اینڈ آف اسٹیک. سو دس از دا اسٹیک اسپیسیفکیشن جس میں یہ دو مین سب پروگرامس ہیں. دی باڈی آف دا اسٹیک ایز وی سو لاسٹ ٹائم آلسو، کوئی اس میں چینج نہیں ہے. یہاں پر آپ اس میں پرائیویٹ ویریبلز آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، جو اس میں ڈیٹا اسٹرکچرز آپ نے یوز کرنے ہوں وہ کر رہے ہیں. جس طرح ایک کانسٹنٹ میکسیمم ڈیفائن کیا گیا ہے یہاں پر جو ایرے کے سائز کے لیے یوز ہوتا ہے، جس کے ذریعے آپ اسٹیک کو امپلیمنٹ کریں گے. تو بہرحال کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لنک لسٹ بھی ہو سکتی ہے. اینی وے وٹ ایور یور پرائیویٹ ویریبلز آر. And then you have the procedure push, the body for the procedure push and the body for function pop کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد we have the initialization, that is we initialize the stop to be equal to 0. So جب یہ stack بنے گا تو top کی ویلیو 0 ہوگی, that is nothing is there in the stack. اب اس stack کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں. So once we have this package, what we do is we use these two with stack and use stack. This is just like your include statement in C++. ایک intent show کرتی ہے اور ایک actually اس کا use show کرتی ہے. And then I have this procedure my stack example in which I have two integers I and O. Remember کہ اس میں یہ لینگویج از ناٹ کیس سینسٹیو، تو چاہے میں لوور کیس میں لکھوں چاہے میں اپر کیس میں لکھوں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. سوائے کہ اگر میں ود ان کوٹس میں اسٹرنگ لکھوں گا دیٹ ول بی سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن ادروائز اپر کیس یا لوور کیس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں بار بار چیزوں کو مکس اینڈ میچ یہاں پر ایگزامپلس میں کر رہا ہوں.
So we have this procedure. There may be something to start with. You have this begin, then some code, and then you push this integer I into the stack. So this will use that stack, and then you may want to pop it. So when you pop, تو پھر یہ او میں آپ ویلیو اس کی پاپ کر کے واپس ڈال دیں. اینڈ یو may have something else also, and that is the end of this procedure stack. So this is how you use it. So کوئی بھی پیکج آپ استعمال کریں تو with اور use یہ دو کی ورڈز یوز کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے پیکج کو اپنے کمپائلر کو بتائیں گے کہ میں اس کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو یوز کرتا ہوں. پھر یہ یہاں سے اس کے اندر جو چیزیں جو ہیں ویزیبل ہو جاتی ہیں. دس پیکج از اویلیبل ٹو یو فار یوز. And then you can use the public sub-programs and the public part جو specification میں بتایا گیا ہو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. There may be a private part in the specification also. If you want to have a private part in the specification, you can do that. Now let us look at this example where we are creating number of stacks, or we may want to create a number of stacks for different reasons. So there is this package specification. So package stacks is, we declare a type stack is private. Now we are using this keyword private, that we are telling that this stack is private, it is not to be used outside. Whatever that means, اس کے اندر جو stack کی جو definition جو ہوگی, جو ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے, اس کی internal details you cannot use. This is a type. So we again have these two sub-programs, push and pop. But this time there is a difference. In the procedure push, we specify the stack on which we want to perform this push operation. So in this case we have S, which is the type of this variable S is stack, and the mode is in and out. That is, we are going to input the stack, and there is the value of the stack is going to change inside this push function. جب آپ اس میں کوئی چیز پش کرتے ہیں تو state changes, اور اس کی ٹاپ کی ویلیو بھی چینج ہو جائے گی. And then we have semicolon, and then we have I colon integer, which is the data that we want to put onto the stack. ایک چیز یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے کہ when we have more than one parameters in our list of parameters for a subprogram, they are separated by semicolon and not comma like C++. تو semicolon یہاں پر آتا ہے. Procedure pop, we have something similar, the stack and the O, which is the output of this pop. Note one thing here, that this time we have procedure pop, not function pop. The reason for that is, since the state of the stack is going to change when this function is called, so stack has to be an in-out parameter, and in a function you cannot have any parameter whose value is altered inside the function. So you cannot have an in-out or out type of parameter. So for that reason we have to have procedure here, not a function here. Now there is the private part in the package stack. This is just like our private in C++. The only difference is that in C++ everything by default is private, and then you have to specify if it is public. In this case everything is public, and if you want to have something private, you put it in the private part. So the type stack is private. That was the declaration above, that we said there is going to be type stack which is going to be private, and in the private part we specify what that type is. But first, in this case we have not taken that max variable which was in the body of the package previously. Now we can put it here also, because this is just a private. You can have your private members in the private part of the specification also.
So you have max, which is a constant, 100 is the same thing. Now we are specifying what a stack is. So we say type stack is, and it is a record, and it has two components. One is st, which is the array in which we are going to store the elements that we push onto the stack. So st colon array 1 to maximum 1 dot dot max of integer. So it is an array of integers of 100 elements, and top is the stack pointer, which is of type integer, range 0 to maximum, and it is initialized to 0. Now we do not have this part in the stack body. So that is the end of the record. So this is how we are defining the stack. Now the body of the stack will be slightly different. This time we will have just two procedures here, and there is nothing very special about these procedures. The only thing that you may want to note here is that when we are using arrays, the array indices are used inside the brackets, not these kind of brackets that we use in C++. These are parentheses, left and right parentheses that we are using. In C++, we use those square brackets. So that is the difference in notation. If we have multidimensional arrays, we use them within the same set of parentheses separated by comma, as opposed to C++, where we use a separate set of square brackets. So in this case, since the private members, they were already put in the body, in the package specification, so we do not have them here, and the rest is very, very similar. Now what happens is, this time we can use this like this. We have this declaration part in our software, in our procedure or function or anywhere in our program. We have this block in which we have declaration. So we say use stacks, and then we create our own stack. So we say my stack colon stack. So this creates a stack by the name of my stack. You can create as many stacks as you want, and then you may have other declarations, and then in the body of this block or whatever you have, you may use push and pop as shown in the code here. So what you have to do is you have to specify the name of the stack that you're using, and obviously the value that you want to push, and the value that will come out, or the variable to which you want to assign the value that will come out as part of the pop operation. In both cases you have to specify the name of the stack. यहाँ पर आपने ये stack की example देखी. We can create number of stacks using these packages. So package एक तरीके से वो class की तरह की चीज़ ही है, लेकिन उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है. दो तीन चीज़ें यहाँ पर आप नोट कीजिए कि ये पैकेज जब इसके अंदर कोई और प्राइवेट मेंबर्स आप स्पेसिफिकेशन में नहीं होते, तो फिर what you can do is you can simply use that package, or without creating a new instance of that package in your program, and you can use them as if it were just some variable that you were using. Actually वहाँ पर वेरिएबल का नाम भी आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती. जिस तरह C++ में आप क्लास की स्पेसिफिकेशन में यू कैन हैव प्राइवेट मेंबर्स, डेटा एंड फंक्शंस, यहाँ पर भी देयर इज़ अ प्राइवेट पार्ट. यू कैन हैव अ प्राइवेट पार्ट इन योर पैकेज बॉडी, और उसमें डेटा मेंबर्स और कुछ फंक्शंस वगैरह रखे जा सकते हैं. और यहाँ पर हमने ये एग्जांपल देखी कि एक हमने बड़ा पैकेज डिफाइन किया स्टैक्स का, और उसके बीच में डेटा मेंबर्स हमने स्टैक का रखा, और फिर वी आर सेइंग कि वी आर क्रिएटिंग अ न्यू स्टैक. सो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो टाइप आपने पहले बनाई C++ में, अगर आपकी क्लास स्टैक्स होती तो आपके वेरिएबल का जो टाइप होती वो भी स्टैक्स होती. यहाँ पर पैकेज स्टैक्स है और उसके अंदर आपने एक प्राइवेट टाइप बनाई है स्टैक के नाम से. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो जो आपका वेरिएबल बनता है, जो आपने इंस्टेंशिएट किया अपना ऑब्जेक्ट,
وہ اسٹیک کے نام سے کیا اور پھر اس پہ آپ آپریشن کریں گے. یہ کیونکہ پروسیجرل پیراڈائم ہے, امپیریٹو پروگرامنگ آبجیکٹ اورینٹڈ نہیں ہے, تو یہاں پر جب آپ نے نیا اسٹیک آپ نے کریٹ کیا تو اس کو آپ نے پروسیجر کی طرح آپ نے پیرامیٹر پاس کیا. سو یو آر ناٹ ریئلی پاسنگ اے میسج ٹو این آبجیکٹ, رادر یو آر پاسنگ اے ویریبل ٹو اے فنکشن اور اے سب پروگرام, اور پھر اس کے اوپر آپ اسے آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ مین ڈفرینسز ہیں. باقی بہرحال کانسیپٹس جو ہیں یہ بہت حد تک اسی سے ملتے جلتے ہیں. اینڈ ایکچولی جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سی پلس پلس نے کلاس کا کانسیپٹ, آل دو آبجیکٹ اورینٹیڈ کلاسز پہلے سے بھی تھیں, لیکن بہت حد تک ایڈا سے بھی اس میں انفلوئنس آیا ہے. لیکن یہ جو پیکیجز ہیں ان کو آپ انسٹنشیٹ نہیں کر سکتے, پیکیج کو انسٹنشیٹ نہیں کر سکتے. پیکیج کے اندر اگر آپ نے ٹائپس ڈکلیئر کی ہوئی ہیں تو ان ٹائپس کے آپ نئے ویریبلس آپ بنا سکتے ہیں. سو دیز آر سم ڈفرینسز فرام سی پلس پلس. آئیے ذرا ابھی اس ایگزامپل کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ اسٹیکس میں یہاں پر کس طریقے سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کا کوڈ کیسے کام کرے گا. Here is this next version of the stacks. In this case, what we want to do is we want to handle exceptions. جب کہ آپ کا اسٹیک اوور فلو یا انڈر فلو ہو جائے تو what we do is we create our or we declare our own exceptions. One is underflow, the other one is overflow, and these are just like variables, and the type of the variable is exception. So the rest is very, very similar. Type stack is private, and this is exactly the same as the previous example. There is nothing more to it. Now let us look at the body of the stack. In the body of the stack, remember that if the top is equal to max, and at that time you want to push something onto the stack, an exception will be raised. So the runtime environment will raise an exception automatically. But if you want to raise your own exception, runtime environment will raise constraint exception کہ جی آپ کا یہ 100 سے بڑھ گیا, جو میکس کی ویلیو ہے اس سے بڑھ گیا. لیکن if you want to trap it before the runtime environment raises this exception, and you want to raise your own exception, so in this particular case you need to add something like this in the body of the program, body of this procedure push. So if s.top is equal to max, then raise, overflow, and if. So here what we are saying is that if the value of this top is equal to max, that means there is no space left in the stack, and you cannot push anything onto the stack. And since you have called this push procedure, that means there will be an overflow. So you raise this exception which you have created, and this will be handled somewhere in your client program or down the road, just like C++. Similarly, you can have this underflow exception raised from the pop procedure, and in this case when the top is equal to 0, then we raise this underflow exception. That means when the stack pointer, that is the top of the stack, has a value 0, at that time you cannot take anything out of the stack. The stack is empty. When the stack is empty, you cannot take out of the stack. When you try to pop from an empty stack, that means there is this underflow. So you raise this underflow exception. Now this exception may be handled in your client program like this. So we have declarations. We use stacks and my stack and so on and so forth. And then in the exception part of that block where we have the exception handling, remember we can have this exception part anywhere down the road. So at the end of the block we have this, we may have here, or we may have in a previous block or previous procedure from where this call is made. So dynamically it will go to that particular point where this exception is handled. Now when we have this exception in the exception block, we say when overflow, clean up overflow. So whatever that means, we may have a set of statements there.
we may want to print a message, we may want to do something else and maybe continue, or may just flush our streams and then shut down, whatever, depending upon what do you want to do and how do you want to handle this exception. Similarly, we have the second handler for underflow. We say when underflow then equal greater than means do this, that is clean up underflow. Once again, it all depends upon how do you want to handle it, and so on and so forth. So all the statements between the first exception, and that is when overflow, clean up overflow, and then ... if there are more than one statements, all these will be executed and the control will come out. It will not fall through to the next exception. So this is kind of structured from that point of view. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایکسیپشنس کس طریقے سے ہینڈل کی جا سکتی ہیں. کوئی اس میں خاص فرق نہیں ہے سی پلس پلس سے. سنٹیکس کا آبویسلی ڈفرینس ہے, لیکن کانسیپٹ بڑا ملتا جلتا ہے. خاص چیز یہاں پر یہ ہے کہ یو کین کریٹ یور اون ایکسیپشنز اینڈ ریز یور ایکسیپشنز جہاں پر بھی آپ کا دل کرے. اگر ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا کہ اگر آپ نے اپنی وہ انڈر فلو یا اوور فلو کی ایکسیپشن نہ لکھی ہوتی اور یہ سچویشن ارائز ہوتی, یعنی کہ اسٹیک فل ہو جاتا یا اسٹیک ایمٹی ہو جاتا, اور فل ہونے کے بعد آپ اس میں پش کرنے کی کوشش کرتے اور ایمٹی ہونے کے بعد آپ اس میں پاپ کرنے کی کوشش کرتے, دونوں کیسز میں کنسٹرینٹ ایرر آنی تھی, کیونکہ آپ کی میکسیمم کی ویلیو 0 سے 100 کے درمیان میں رہ سکتی ہے, اس سے نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. تو وہ آپ کا رن ٹائم انوائرمنٹ جو ہے وہ ایکسیپشن جو ہے تھرو کرتا, اور وہ اگر آپ کہیں پر ہینڈل کی ہوتی تو پھر آپ اس سے کام کر سکتے تھے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایکسیپشن ایسی خود سے آپ نے ڈیفائن کر دی ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رن ٹائم انوائرمنٹ جو ہے, اگر آپ کی کنسٹرینٹ کی ایکسیپشن جو تھرو کرے گا تو پھر اس سے یہ پتہ نہیں لگے گا کہ ایکچولی ہوا کیا. واز دیر این انڈر فلو, واز دیر این اوور فلو, واز دیر سم تھنگ ایلس. ناؤ یو آر اسپیسیفائنگ کہ وٹ ہیپنڈ, کہ جی یہاں پر اوور فلو ہو گیا تھا, اسٹیک اوور فلو ہوا تھا, یہاں پر اسٹیک انڈر فلو ہوا تھا, اور پھر اکارڈنگلی آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. سو دیز آر سم آف دی تھنگس دیٹ ایڈا پرووائڈس, اینڈ like I said last time کہ یہ ایڈا probably was the first language جس نے ایک structured طریقے سے exceptions کو ہینڈل کرنے کا میکانزم پرووائڈ کیا. آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ایڈا میں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے. جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایڈا جو 83 تھی, یعنی کہ جو پہلی ایڈا کی ورژن تھی, وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کو سپورٹ نہیں کرتی تھی. ایڈا 95 یعنی کہ جو اس کے بعد آنے والی جو سیکنڈ ورژن تھی, اس میں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی سپورٹ بھی مہیا کی گئی. یہ کیسے کام کرتی ہے, آئیے ایک بار اس کو سلائڈ پہ چل کے دیکھتے ہیں. Ada provides tools and constructs for extending types through inheritance. In many object-oriented languages, the concept of a class is overloaded. It is both the unit of encapsulation and a type definition. Ada separates these two concepts. Packages are used for encapsulations, and tagged types are used to define extensible types. یہاں پر جو چیز میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا سی پلس پلس میں جو کلاس ہے, کلاس کا کانسیپٹ اٹ سیلف ایکچولی از اوور لوڈیڈ. کلاس آپ کو ایک ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ بھی پرووائڈ کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایک انہیریٹنس کا میکانزم بھی پرووائڈ کرتی ہے, جہاں سے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر کے آپ نئی کلاسز آپ بنا سکتے ہیں. ایڈا میں ان دو کانسیپٹس کو سپریٹ کر دیا گیا ہے. ایبسٹریکشن کے لیے جو میکانزم استعمال ہوتا ہے اس کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا, دیٹ از پیکیجز. سو ایبسٹریکشن کے لیے پیکیجز استعمال ہوتے ہیں, اور انہیریٹنس کے لیے یعنی کہ اگر آپ نے جو ٹائپس جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ٹیگڈ ریکارڈز کہتے ہیں. پیکیج جو ہے, یاد رہے آپ کو, یہ اٹ از جسٹ اے میکانزم فار کریٹنگ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس. یہ ٹائپ بذات خود نہیں بناتا, آپ اس کے ویریبل کریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ یہاں پر یہ کانسیپٹ جو ہے, جو جہاں پر کلاس میں دونوں کانسیپٹس کو اوور لوڈ کیا گیا ہے,
ایڈا میں ان کی سپریشن کر دی گئی ہے. یہ ٹیگ ریکڈس کیا چیز ہیں اور یہ کس طریقے سے آپ کو یہ میکانزم مہیا کرتے ہیں جس میں آپ پولیمارفزم اور ایکسٹینشن آپ کر سکیں, جس طریقے سے کلاسوں سے آپ انہیرٹ کر سکتے ہیں. یہ ریکڈ کی ایک قسم ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک کی ورڈ ٹیگڈ کا استعمال ہوتا ہے جو یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ یہ اس طرح کا ریکڈ ہے جس کو آپ آگے چل کے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو آئیے ذرا ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں. سو ہیئر از ون ایگزامپل آف دس ٹیگ ریکڈ. وی ہیو ٹائپ پرسن از tagged record, and in the record we have these fields: name, string 1 to 20, age, natural, and record. So we have two fields here. First is the name, that is the string of 20 characters, and age, which is a natural number. So natural number is also one of the basic types available in Ada. So age cannot be a negative number or cannot be 0. So when we say this record is tagged record, that means this definition can be performed in a package, and it immediately following the type definition must be the procedures and functions comprising the primitive operations defined for this type. Primitive operations must have one of its parameters be of the tagged type, or for functions the return value can be an instance of the tag type. This allows you to overload functions based upon their return type. Note that C++ and Java do not allow you to overload based upon the return type of a function. Now the tag type is extended by making a new tagged record based upon the original type. So here is this example. We say type employee is new person with record. So these are the keywords that we are using. And now we have employee ID, which is a positive number, and we have salary, which is float, and this is end of the record. Now employee is a type which inherits all the fields and primitive operations of type person. یہاں پر دو تین چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ایسا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس ایک ٹائپ جو ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکیں, تو اس ٹائپ کو آپ ٹیگڈ ریکرڈ آپ کہہ دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے نیا کریٹ کریں گے, اس کو آگے ایکسٹینڈ کریں گے, تو پھر جو اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ساتھ انہیریٹ ہو جائے گا. سو دس از یوزڈ ان اے پیکج, جسٹ لائک ہم نے وہ اسٹیک کو پیکج میں یوز کیا تھا, اسٹیک کی ٹائپ پرائیویٹ بنا کے پیکج میں یوز کی تھی. اسی طریقے سے یہ جو ہماری ٹیگ ریکرڈ ہے, جو ہمارا پرسن کی جو ایگزامپل تھی, یہ بھی ہم پیکج میں یوز کریں گے, اور اس سے ریلیٹڈ جو سب پروگرامز ہیں وہ بھی وہیں پر بتائے جائیں گے. سو پیکج کے اندر اب یہ دونوں چیزیں آ گئیں. ایک آپ نے ٹیگ ریکرڈ بنا دیا اور ساتھ اس سے ریلیٹڈ آپریشنز آپ نے بنا دیے. ایک چیز یہاں پر خاص طور پہ قابل ذکر ہے جو سی پلس پلس میں اور اس سے ملتی جلتی لینگویجز میں آپ کو نہیں نظر آئے گی, وہ یہ ہے کہ سی پلس پلس میں جو آپ کی جو ریٹرن ٹائپ ہے کسی بھی فنکشن کی, اس کی بیس پہ آپ اوور لوڈنگ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, اگر آپ کے پاس ایک فنکشن f1 ہے وچ ریٹرنز اے ٹائپ ریئل, اور اس میں دو پیرامیٹرز ہیں, لیٹس سے کہ وہ انٹیجر دو ہیں a اینڈ b, اینڈ اٹ ریٹرنز ٹائپ ریئل, یو کین ناٹ ہیو the same name used in another function in which the number of parameters and the type of parameters is the same, and the only difference is the return type. That is, you cannot have function 1 which takes two parameters a and b of type integer and it returns an integer. The reason for that is that in C++, explicit coercion is not required, it is not necessary. تو کمپائلر جو ہے, جب آپ اس طرح کے فنکشنز کو یا مختلف ٹائپس کو آپ ایکسپریشنز میں آپ یوز کرتے ہیں, تو وہ آٹومیٹیکلی اس کی کوریجن ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ ایکسپریشن میں اپروپریٹلی اگر وہ ریئل تھا اور وہاں پر ریئل
وہاں پر انٹیجر آنا ہے تو وہ اس کو انٹیجر میں کنورٹ کر کے اور پھر ریزلٹس آپ کو مل جائیں گے. اس وجہ سے کمپائلر کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ دونوں جو ہمارے فنکشن 1 تھے, کیونکہ دونوں میں نمبر آف پیرامیٹرز بھی ایک جیسے ہیں, صرف ڈفرینس جو ہے ریٹرن ٹائپ کا ہے, تو یہاں پر کون سا فنکشن اس وقت کال کیا جائے گا. تو ایڈا جو ہے وہ اس چیز کو اس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے کیونکہ اٹ از اے اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج. تو اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ جو ریٹرن ٹائپ از آلسو ویری سگنیفیکنٹ. یو کین ناٹ مکس اینڈ میچ تھنگس. If you have to do that, you have to actually convert the type, and in that case آپ کو یہ ٹائپ کے بارے میں انفارمیشن جو فنکشن کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے وہ آپ کو کمپائلر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کون سا فنکشن یوز کیا جا رہا ہے. تو ایڈا میں آپ اوور لوڈنگ فنکشنز کی کر سکتے ہیں جس میں صرف ڈفرینس جو ہے وہ ٹائپ پہ ہو. بہرحال جب ہم اس کے بعد جو ٹیگڈ ریکارڈ ہے اس سے ہم جب ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کہ ہم نے ایگزامپل میں دیکھا تھا, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ وی یوز دس نیو کی ورڈ اینڈ ود کی ورڈ. سو وٹ وی ڈو از وی سے کہ دس پرسن, دس امپلائی از نیو پرسن. دیٹ مینس کہ یہ پرسن کی ہی ایکسٹینشن ہے, اینڈ ود دیٹ ریکارڈ, اینڈ دین وی ایڈیڈ سم مور فیلڈس ٹو دس پرسن اینڈ مے بی سم مور آپریشنس آلسو. سو ان دیٹ کیس یہ جو امپلائی جو ہے یہ جو پرسن میں جو انفارمیشن تھی وہ ساری کی ساری انہیریٹ کر لے گا, اور اس کے بعد اس انفارمیشن کو آپ اسی طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے سے C++ میں آپ نے ایک ڈیرائیوڈ کلاس آپ نے بنائی, ایک چائلڈ کلاس بنائی ایک پیرنٹ سے, اور پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. سو یہ میکانزم ہے ایڈا میں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا. ایڈا میں اس کے علاوہ جو چند امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ان میں سب سے پہلے جو چیز دیکھیں گے وہ ہے جنیرکس. جنیرکس کیا چیز ہے؟ جنیرکس وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ کے پاس C++ میں ٹیمپلیٹس ہیں. ونس اگین ایڈا پرہیپس واز دا فرسٹ لینگویج ٹو گیو اے سسٹمیٹک مینر, سسٹمیٹک میکانزم ٹو ڈو جنیرک پروگرامنگ. اس سے پہلے جنیرک پروگرامنگ کرنا واز ویری ویری ڈیفیکلٹ. ایسے فنکشن لکھنا جس میں ٹائپ آپ کی چینج ہوتی رہے, ایسے پیکیجز بنانا, ایسی ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس بنانا جس میں ٹائپ آپ بعد میں پیرامیٹرائز آپ کر سکیں, وہ بڑا مشکل تھا. تو ایڈا نے پہلی بار ایک سسٹمیٹک طریقے سے جنیرک پروگرامنگ کی فیسلٹی پرووائڈ کی. یہ کس طریقے سے پرووائڈ کی, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. Generics allow parameterization of subprograms and packages with parameters which can be types and subprograms as well as values and objects. It is just like C++, very, very similar. Here is one example of this generic. We continue with our example of stack. We are using the initial version of stack. Here we are not using stacks. So we are using that initial version of that package stack. Please, you may recall that in that package, the type of the elements that were pushed and popped from the stack were of type integer. Now, if you wanted to have a stack for real numbers or for that matter any data type, you would have to create a stack of that type. Generic provides you a facility by which you can create or write the code for these kind of object for once, and then you may just instantiate it for that particular data type. So this is how you do it. There is this keyword generic. So you say generic, then this max positive. So what you do is you say, max is also generic. You are not providing the value of this max, and you will provide this value depending on the size that you want to have. So max is a positive number. So all you are telling is that this is a positive number. It can have values from 0 to whatever that number is. And then type item is private. So this item is just like type T that we use in C++ normally. So the package specification is procedure push x : item. Now this previously it was integer. Now we have item here. And function pop return item. Once again we say that this is that generic type that we are using here, not any specific type that we had previously.
Now, how is it completed? We have the package body stack, and in this particular case, we once again have this array S, 1 to max of item, and top takes the value from 0 to max, and in push and pop, we replace integer with item, and the rest stays the same. Nothing changes. Now, when we want to create a stack, so what we do is we can have this in our declaration part. We say package my stack is new stack 100 and integer. Remember that there were two elements in our generic part when in the package specification. One was max, the other was private, so we have to provide the values for both max and private. In this particular case, the value for max is 100 and the value for item is integer. So we provide values for both max and item. So we are saying that the type is integer now, and the value for max is 100. So this stack will be created for integers, and it will be able to store up to 100 elements in the stack. And the rest is very, very similar to the previous code. So generic جو ہے یہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اس سے بڑا ملتا جلتا کانسیپٹ ہے جس طریقے سے C++ میں ہے. اینڈ حقیقت یہ ہے کہ C++ نے یہ جنیرک کا کانسیپٹ شاید یہ ایڈا سے ہی لیا. اس سے پہلے ایک سسٹمیٹک طریقے سے جنیرک پروگرامنگ کرنا آسان نہیں تھا. یو کوڈ ڈو جنیرک پروگرامنگ ان C, لیکن دیٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ. سو یہ ایک میکانزم آپ کو جنیرک پروگرامنگ کرنے کا دیا گیا ایڈا میں, اور جو اس میں بعد میں چل کے دوسری لینگویجز نے اڈاپٹ کیا. جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, یو کین ہیو جنیرک پیکیجز اینڈ یو کین ہیو جنیرک سب پروگرامس جسٹ لائک C++ آلسو. سو کانسیپٹ اسی سے ملتا جلتا ہے, بہت حد تک وہی چیز ہے. صرف یہ دکھانا مقصود تھا کہ یہاں پر اس کی سینٹیکس کیسا ہے. بار بار یہ چیز میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ ایڈا کے جو سینٹیکس جو ہے اس میں جو خاص بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ کوڈ جو ہے جو لکھا جائے وہ زیادہ ریڈیبل ہو, زیادہ آسانی سے وہ پڑھ کے سمجھ آ سکے. تو اس میں کی ورڈز ایسے ہیں, اس میں اور اس طرح کی انفارمیشن دی گئی ہے جو شاید ادروائز ریڈنڈنٹ انفارمیشن ہے, اس کی شاید ضرورت نہ ہو, لیکن وہ انفارمیشن دینے سے یہ سارا کام ایک ریڈر کے لیے یہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. بہرحال اب جو اگلا جو ایڈا کا فیچر ہے جس کی طرف ہم توجہ کریں گے اس کا نام ہے ٹاسکنگ. ٹاسکنگ کیا چیز ہے؟ ٹاسکنگ از فار کنکرنٹ پروگرام. ایسے پروگرام پیرل پروگرامنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایڈا کا ٹاسکنگ کا ماڈل بہت اسٹرانگ ہے. 1983 میں جو ایڈا کا جو پہلی ورژن آئی تھی اس میں ٹاسکنگ تھی جو ٹوٹلی میسج پاسنگ کے بیس پہ تھی. اس کے بعد 95 میں جو ایڈا کی نئی ورژن آئی اس میں تھریڈس کا کانسیپٹ بیچ میں آ گیا, اینڈ دین دیر آر ادر تھنگس دیٹ آر دیئر. میں اس وقت بہت معمولی سا آپ کو اس کا ٹچ دے رہا ہوں. بالکل میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا کہ یہ ٹاسکنگ کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے ہوتی ہے. اس کی ڈیٹیل بہت لمبی چوڑی ہے, انفارچونیٹلی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکیں گے, لیکن بہرحال کہ اس سے کیا کام کیا جا سکتا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز اور کیا کچھ اس سے کیا جا سکتا ہے. The support for concurrency in ADA is provided by tasking or tasks. It initiates several parallel activities which cooperate as needed. And the syntax of a task is very, very similar to a package. This is how we specify and define a task. First of all, we have task. This task is, you may have certain interfaces here and end task. And the task body, this task is, you have the definition of that task, end task. Task specification can have a simple version also. You can simple task without is and any specification of interfaces and end task. So this simply specify a task by the name of simple task, and this task does not provide an interface to other tasks.
ٹاسک جو ہے ایک پیرل پروگرامنگ کنکرنٹ پروگرامنگ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں. جس طرح سے میں پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں, اس کا سینٹیکس پیکج سے بڑا ملتا جلتا ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں پیکج, نیم آف دا پیکج از, اور اس کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس پیکج میں کیا کیا پبلک فنکشنز یا سب پروگرامز اویلیبل ہیں. اسی طریقے سے ٹاسک میں ہم کہتے ہیں کہ ٹاسک, نیم آف دا ٹاسک از, اور اس کے اندر ٹاسک کے انٹرفیسز. یہ انٹرفیسز جو ہیں یہ پروسیجرز یا فنکشنز نہیں ہیں, یہ کوئی مختلف اس سے چیز ہے. بہرحال میں اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ ذرا ایک تھوڑی سی لمبی بحث ہے, میں اس سے یہاں پر اس کو ٹچ نہیں کروں گا. اس کے علاوہ اسپیسیفکیشن, اگر آپ کسی قسم کے کوئی ٹاسک میں انٹرفیسز نہیں ہیں تو یہ انٹرفیس آپ سمپلی بتا سکتے ہیں کہ ٹاسک, اور اس کے بعد ٹاسک نیم سیمی کولن, دس اسپیسیفائز دا ٹاسک. انٹرفیسز جو یوز ہوتے ہیں وہ اگر ٹاسک نے آپس میں کوآرڈینیٹ اینڈ کمیونیکیٹ کرنا ہو تو وہاں پر انٹرفیسز کی ضرورت پڑتی ہے. جن ٹاسک میں ایسا نہ ہو, جہاں پر انہوں نے آپس میں انٹرفیسنگ نہ کرنی ہو, آپس میں کمیونیکیٹ نہ کرنا ہو, تو وہاں پر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. دین وی ہیو دا ٹاسک باڈی جسٹ لائک وی ہیڈ دی پیکج باڈی. ٹاسک باڈی میں اس ٹاسک کا کوڈ لکھا جاتا ہے کہ اس ٹاسک نے کرنا کیا ہے, اور ونس اگین ڈپینڈنگ اپون دا انٹرفیسز, اگر اس میں انٹرفیسز ہیں تو پھر اس میں اس کا کوڈ کسی اور طریقے سے لکھا جاتا ہے. اس میں بہت سارے کنسٹرکٹس ہیں جن کو ہم نہیں دیکھیں گے, اور اگر اس میں کوئی انٹرفیسز نہیں ہیں تو یہ آپ ایک طریقے سے سمجھ لیں یہ بالکل ایک پروسیجر کی طرح کی ایک چیز بن جاتی ہے. تو پھر اس میں اور پروسیجر میں دیکھنے میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا. باقی اگر کمیونیکیشن ہو تو دین دیر آر ڈفرینسز, اور ان کی ڈیٹیلز ذرا لمبی چوڑی ہے. سو یہ اس کی بیسک لک اینڈ فیل تھی کہ یہ کیسے ہے. اب یہ ٹاسک جو ہیں کام کیسے کرتے ہیں اور کس طرح کا میکانزم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, آئیے ایک بار پھر سے ذرا ایگزامپل پہ چلتے ہیں. لیٹ us assume that we have a robot which does cooking for you. So the procedure that controls this robot is, procedure cooking is begin, cook meat, cook rice, cook pudding and end cooking. So 3 چیزیں اس نے پکانی ہیں. آپ اسے کہتے ہیں روبوٹ کو کہ گوشت پکاؤ, چاول پکاؤ اور اس کے ساتھ پڈنگ پکاؤ. سو روبوٹ, اگر آپ نے اس طریقے سے پروسیجر لکھا ہوا ہے تو روبوٹ ول ڈو دیز تھنگس ون ایٹ اے ٹائم. اور کوک میٹ کا مطلب یہ ہے کہ دس از یو آر میکنگ اے کال ٹو اے پروسیجر in which there are steps to cook meat. Similarly, there are steps to cook rice and there are steps to cook pudding. اگر آپ کی والدہ یہ کام کر رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ اگر اس طریقے سے کام کرنا پڑے تو بہت اس میں ٹائم لگ جائے گا. اگر آپ کے پاس 3 چولہے ہیں تو شاید یہ تینوں کام پیرل میں بھی ہو سکتے ہیں. ایک ہنڈیا میں آپ گوشت رکھ لیں, دوسری ہنڈیا میں آپ چاول رکھ دیں, اور تیسری میں پڈنگ, اور یہ تینوں کوکنگ کی جو چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. ایڈا یہی میکانزم آپ کو پرووائڈ کرتی ہے تھرو دس ٹاسکنگ. واٹ اٹ ڈز از, اٹ ہیئر از دس ایگزامپل, یو سے پروسیجر کوکنگ از ٹاسک cook meat, and then task body cook meat is begin, you follow instructions for cooking meat, and end cook meat. So this would, in this particular case, would look very very similar to what you would have otherwise. یہ ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ یہ پروسیجر ہی ہے, کیونکہ اس میں کوئی انٹرفیسنگ ہم بات نہیں کر رہے, بالکل سمپل سی سیکوینشل اسٹیٹمنٹس ہیں. تو یہ بس وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بھی اس کے گوشت پکانے کا طریقہ ہے اس کو فالو کرے گا. بٹ دا ڈفرنس از دیٹ دس ٹائم اٹ از اے ٹاسک, دس از ناٹ اے پروسیجر. سملرلی وی ہیو ٹاسک cook rice, and the task body cook rice is we again have the instructions for cooking rice and the steps for cooking rice and end task. And then we have begin cook pudding. So in this procedure cooking we have 2 tasks, that is cook meat, cook rice, and then we call another procedure which is cook pudding, and then that is end of cooking. So what happens is when this procedure is called, somebody calls this procedure cooking. So at that time, this procedure, obviously there is, in the begin part, there is one call to another subprogram that is cook pudding. Obviously that will be, carried out. But at the same time, there are 2 tasks
and these tasks are two concurrent programs or two concurrent execution mechanism. So this procedure will instantiate these two tasks also. So in parallel, all three things will be going on. Ek taraf you have this task which is cook meat, and this, that will be used for cooking the meat. The other task, which is cook rice, will be used at the same time for cooking rice. And the third procedure or sub-program called cook pudding. So we have two tasks which are running in parallel, and the third task was this procedure cooking itself, which had cook pudding in its body. So یہ تینوں چیزیں بیک وقت پکنی شروع ہو جائیں گی، اور وہ جو آپ کا روبوٹ ہے یا جو بھی ہے وہ یہ تینوں کام بیک وقت کرتا شروع ہو جائے گا. سو دس از ہاؤ کنکرنسی از سپورٹڈ ان ایڈا. تو جہاں پر آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہو جہاں پر آپ کام پیرل میں کر سکیں، جہاں پر اسٹرکٹ سیکوینس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر آپ ٹاسکس کریٹ کر کے وہی کام پیرل میں کر سکتے ہیں. تو یہ ٹائم شیئرنگ یا آپ کے پاس ملٹیپل پروسیسرز ہوں تو اس پہ، جس طریقے سے میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ چولہے ہیں تو تین جو دیگچیاں جو ہیں، جو مختلف چیزیں، جس میں ایک میں چاول ہے، ایک میں گوشت ہے اور تیسرے میں پڈنگ پک رہی ہے، وہ تینوں سائملٹینیسلی ہو سکتا ہے. تو یہ میکانزم ہے جو ایڈا پرووائڈ کرتی ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کی ڈیٹیل بہت لمبی چوڑی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ کیا کچھ اس میں کیا جا سکتا ہے. اب ایڈا میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ایکچولی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس نہیں کی. ایڈا از دی لارجسٹ پروگرامنگ لینگویج، اس سے بڑی پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے. جو کچھ ہم نے ابھی دیکھا ہے وہ شاید اس کا 20-25% سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ پورا سیمسٹر اگر اس ایڈا لینگویج کی ڈیٹیلز میں لگا دیں تو شاید وہ بھی ناکافی ہو اس کو کمپلیٹلی سمجھنے کے لیے اور کمپلیٹلی اس کو ماسٹر کرنے کے لیے. انفیکٹ آج سے 15-20 سال پہلے ایڈا اتنی مشکل لینگویج تھی کہ بہت کم لوگوں کو ایڈا پہ عبور حاصل تھا. اینڈ دیر ور اے فیو پیپل، مے بی اے کپل آف ڈزن پیپل ان دا ورلڈ ہو نیو ایڈا فرام ان سائڈ آؤٹ، اور ان کو ایڈا ایڈوکیٹس کہا جاتا تھا. یہی ایڈا کی ایک بہت بڑی پرابلم بھی ہے کہ اٹ از سچ اے ہیوج لینگویج، سچ اے بگ لینگویج، کہ اس کو ماسٹر کرنا بہت مشکل ہے. لیکن بہرحال یہ ڈیفنس کی اپلیکیشنز میں یہ بہت ایک یوزفل لینگویج کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور بہت زیادہ کام اس میں ہو رہا ہے. اس میں جو پروگرامز جو لکھے جاتے ہیں ان کو ویریفائی کرنا آسان ہے، وہ پروگرام ریلائبل ہوتے ہیں، ان کو مینٹین کرنا آسان ہوتا ہے. آئیے اس گفتگو کو اب ہم ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایڈا کے بارے میں ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا اس کا اوور ویو لے لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی اور یہ کیا میکانزم پرووائڈ کرتی ہے. In general, the approach for the Ada language was that in general, software development time is 10% design, 10% coding, 60% debugging, and 20% testing. And the last 80% of the project is spent trying to find and eliminate mistakes made in the first 20% of the project. That is the design and coding. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے جب یہ اس کا آبجیکٹیوس کو دیکھ رہے تھے. اس زمانے میں ڈیزائن اینڈ کوڈنگ واز اونلی 20%, ڈیبگنگ اینڈ ٹیسٹنگ وڈ ٹیک 80% آف دا ٹائم. سو دی آئیڈیا از ٹو سم ہاؤ ریڈیوس دیٹ ڈیبگنگ اینڈ ٹیسٹنگ ٹائم. سو وٹ ایڈا ڈز از اٹ سیز کہ یو spend 20% time in design, 60% time in coding. So maybe writing code in Ada is slightly difficult because, it doesn't let you make any shortcuts and those kind of stuff. You have to be really, you have to follow the rules always. So you spend 20% time in design and 60% time in coding, and you spend 10% time in debugging and testing, because the language has this kind of syntax which supports readability and which helps you in making less mistakes. تو اس وجہ سے ڈیبگنگ اور ٹیسٹنگ کا ٹائم جو ہے ریلیٹیولی کم ہو جاتا ہے. اینڈ اٹ کٹس دی انٹائر لائف سائیکل ان ہاف. سو دی ٹوٹل ٹائم دیٹ وی ہیو از half the time that you would otherwise spend
in developing the application. So ADA produces these benefits because it is designed to support software engineering as a human activity. It says کہ لوگ ہیں اور غلطی کریں گے تو اس وجہ سے ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غلطی کم سے کم کریں. Show you a last quote here by Robert Dewar. Says, when Roman engineers built a bridge, they had to stand under it while the first legion marched across. If programmers today worked under similar ground rules, they might well find themselves getting much more interested in ADA. So ADA پروگرامنگ لینگویج جو ہے یہ ریلائبل سسٹم آپ کو بنانے میں آپ کی مدد کرتی ہے. اور جس طریقے سے ابھی آپ نے یہ کوڈ دیکھی کہ پرانے زمانے میں جب وہ پل بنائے جاتے تھے تو یہ کنڈیشن ہوتی تھی کہ جو انجینئر ہے وہ پل کے نیچے کھڑا ہو جب ایک فوج اس کے اوپر سے گزرے گی, تاکہ اگر گرے تو سب سے پہلے وہ انجینئر خود مرے. تو انجینئر ہیڈ ٹو انشور کہ وہ پل وہ اچھا بنائے تاکہ وہ ٹوٹے نہیں. تو اگر ہمیں پروگرامنگ میں بھی اگر اس طرح کی دقت کا سامنا ہو کہ ہمیں اپنے پروگرام کو خود فیس کرنا پڑے تو پھر شاید ہم ایڈا کی طرف زیادہ توجہ دیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لسپ پروگرامنگ لینگویج کو دیکھیں گے اور فنکشنل پروگرامنگ پہ ڈسکشن شروع کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.